بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پارٹ نمبر 9 یعنی حصہ نمبر 9۔ جو آج ہمارے اس ٹاپک کے اندر حروف ہوں گے ان میں پہلا حروف کاف ہوگا، دوسرا قاف اور تیسرا لام ہوگا۔ تو آئیے حصہ نمبر 9 یعنی حصہ نمبر 9 میں جو پہلا حروف ہے کاف، اس کے متعلق اس کی تعبیر اور تفصیل کو سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کعبہ شریف کو دیکھا یا کعبہ شریف کا طواف کیا تو بتایا کہ صلاحیت دین حاصل ہونے اور نصرت اور رفعت ہونے یا خدمت والدین اور سعادت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کرتا پہنا تو بتایا گیا کہ علم و فضیلت حاصل کرنے اور جہالت سے بچنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمبل اوڑھی تو بتایا گیا کہ فسق و فجور کی دلالت ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوئلہ دیکھا تو بتایا گیا کہ بدنامی اور پریشانی بلکہ زیادتی اور نافرمانی کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوہ قاف کی سیر کی تو بتایا کہ حکومت یا بادشاہت ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوا دیکھا تو بتایا اگر بولتے ہوئے دیکھا ہے کوے کو تو مسافر آئے گا، اور اگر خاموش دیکھا ہے تو مصیبت پریشانی رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوڑیا دیکھا تو بتایا گیا کہ مصیبت اٹھانے اور تکلیف کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمر رکھ دی تو بتایا گیا کہ آپس میں لڑائی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمر کو باندھا تو بتایا گیا کہ سفر کی نشانی ہے، لیکن بے شمار پانی سے بھی تعبیر ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کیچڑ میں گر گیا ہوں یا پھنس گیا ہوں تو بتایا گیا کہ خرابی آنے کی نشانی ہے یا قرض داری کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمان بنایا، تیر بنایا تو بتایا گیا اگر عورت حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہونے یا عورت ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنیز کو یا غلام کو فروخت کر دیا تو بتایا گیا کہ رنج و غم سے آزاد ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتاب یا خطوط لکھے ہوئے پائے یا انہیں دیکھا تو بتایا نہایت خیر بھلائی اور برکت کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتاب علم و فقہ وغیرہ کو دیکھا یا صالح علم کی کتب کو دیکھا تو بتایا گیا کہ موجب تحصیل حکومت پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کلیات دیوان کو دیکھا یا پایا تو بتایا گیا صاحب خواب یعنی خواب دیکھنے والے کے لیے بہتری نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتاب الہی یعنی کلام پاک کو دیکھا تو بتایا دین اور علم اور مال حاصل کرنے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی دلیل ہے۔ اگر کلام الہی کو پھاڑ ڈالا تو احکام خداوندی کے انکار کی دلیل ہے۔ اور اگر اقوال کو کھایا یا چبا لیا ہے تو خدا کے کلام سے ہنسی و مذاق کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر بچھو کا ڈنگ مارتے دیکھا تو بتایا کوئی دشمن ہے
جو غیبت اور برائی سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کشتی سے خشکی پر اترنا دیکھا تو بتایا گیا دشمن پر فتح، غالب آنے اور مال کثیر پانے کی علامت ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کھیتوں کو تو بتایا کہ فراغی یعنی وسعت دولت اور نعمت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کھیت کے اندر سیر و تفریح کر رہا ہوں، چل رہا ہوں، تو بتایا گیا کہ زراعت کے ذریعے روپیہ ملنے کی دلیل ہے، یعنی جو کھیت وغیرہ ہے ان سے مال کثیر ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ کھیت جو ہے جنگل بن گیا ہے تو بتایا گیا کہ کمی غلہ اور خشک سالی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کھیت کو کاٹا تو بتایا گیا اپنی عورت کو طلاق دینے یا کسی کے قتل کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کچا گوشت کھایا تو بتایا گیا کہ غیبت کرنے کی صریح طور پر دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتیا کا دودھ پیا تو بتایا دشمن سے تکلیف پہنچنے اور مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کھانا کھاتے دیکھا تو بتایا نعمت میں فروانی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کھانا کھایا اور دوا کو بھی کھایا تو بتایا گیا کہ پیشمانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کملی کو دیکھا تو بتایا گیا دین و دولت دنیا ملے، صاحب وطن ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کبوتر کو دیکھا تو بتایا اچھی خبر آنے کی یا خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنگن پہنا تو بتایا گیا تنگی دشواری کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنگھی بالوں میں کی تو بتایا مصیبت و پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمان مع تیر یعنی کمان اور تیر دونوں کو اکٹھے دیکھا تو بتایا اپنی بیوی سے ملاقات کرنے یا دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوزہ دیکھا تو فرمایا نیک عورت ملنے اور عیش سے زندگی گزارنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کافور دیکھا تو بتایا دولت ملنے کی دلیل ہے یا مرض سخت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کشتی کو دیکھا تو بتایا گیا کہ مصیبت اور غم دور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو بتایا گیا مصیبت آنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کباب کھائے تو بتایا تکلیف و رنج دور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کپڑے دھوئے تو بتایا گیا گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کرن آفتاب دیکھا، آفتاب کی کرنوں کو دیکھا تو بتایا راحت و آرام کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے کفن پہنا خواب کے اندر تو بتایا اول مصیبت آنے اور بعد میں شادمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں کنویں کے اندر گر گیا ہوں تو بتایا مصیبت اور پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے اپنے آپ کو نکلتا دیکھا تو بتایا کشائش و فروزی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتے کا گوشت کھایا تو بتایا اگرچہ مکروہ ہے لیکن دشمن سے نفع ہوگا اور آپ کو خوش و دشمن رنجور ہوگا، یعنی خود خوشی آپ نصیب ہوگی اور دشمن کو پریشانی ہوگی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کتے کو بھونکتے دیکھا تو فرمایا کتے کو حملہ کنا یعنی بھونکتے دیکھنا غیب سے ضیاء پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنواں کھودا تو بتایا گیا تجارت میں نفع اور مال کی افروزی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے پانی کھینچا تو بتایا غریب و غربا کو فائدہ ہو
اور راہ خدا میں دینے یا دلانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے پانی کھینچ کر درخت کو سینچا تو بتایا غریبوں اور یتیموں کی مدد پرورش کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے پانی پلایا تو بتایا گیا حاجیوں کی مدد کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ کنویں سے پانی نکلا تو فرمایا مال کے تلف ہو جانے اور رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کنویں سے پانی کا جوش مارتے ہوئے دیکھا تو بتایا حق تعالیٰ کی طرف سے مال پاکیزہ ملنے کی اور مال میں قوت اور یعنی وسعت برکت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا اپنے آپ کو کشتی پر سوار ہوتا ہوا تو بتایا حاکم وقت یا بادشاہ کے سزا میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کشتی سمیت ڈوبتا ہوا دیکھا تو بتایا بادشاہ یا حاکم وقت کے مجاذبہ میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے کتے کا کاٹنا یا بھونکتے دیکھا تو فرمایا دشمن کے در پہ آزاد ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کشتی میں کسی کو بچھاڑا تو بتایا کہ صاحب خواب یعنی خواب دیکھنے والے سے وہ حال میں بہتر ہوگا جس کو بچھاڑا ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کتے کا بلے ہوئے دیکھنا یعنی بلا ہو جانا تو فرمایا کسی کو اپنی مدد کے لیے تیار رہنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کمر میں بندھے ہوئے دیکھا تو فرمایا خواب دیکھنے والے کے لیے بہتر ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کیلے کو دیکھا تو فرمایا نعمتیں حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کسی کا خواب میں ذبح کرنا یعنی انسان کو ذبح ہوتے دیکھا تو بتایا اس کی تعبیر کسی ظلم کرنے سے ہے یعنی جس کو ذبح کر رہا ہے اس پر ظلم کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کوا لٹکا ہوا دیکھا تو فرمایا رزق کی کمی یا موت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کان کا جدا ہوتے دیکھنا تو فرمایا لڑکی کے مرنے کی دلیل ہے یا عورت کو طلاق ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر کان کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا خوشخبری سننے کی دلیل ہے۔ تو حصہ نمبر 9 کا جو پہلا حروف تھا قاف وہ مکمل ہوا تو دوسرا حروف تھا قاف۔ اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گلاب کا پھول دیکھا تو بتایا دنیا میں ذی مرتبہ اور نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کو دیکھا تو بتایا راحت اور خوشی دولت یا نیک حسین عورت ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کو اپنے قابو میں دیکھا اور سوار دیکھا تو فرمایا شرف و عزت اور غلبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کا شوخی یا شور کرتے دیکھا تو بتایا کسی معصیت کے مرتکب گناہ میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑی کا مالک قابض ہوتے دیکھا یا سوار ہوتے دیکھا تو بتایا کسی زن شریفہ کے ملنے پر دلیل ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اولاد کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کا گوشت کھایا تو بتایا روزی حلال اور مرد نیک نام اور فراغی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھوڑے کو اپنے مکان یا محلے سے نکلتے دیکھا تو بتایا خواب دیکھنے والے کو مکان یا محلے سے نکلنے خواہ موت آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے نامعلوم کے گھوڑے کو خواب کے اندر دیکھا تو بتایا عزت اور شرافت کی دلیل ہے۔ واضح ہو کہ تعبیرات گھوڑوں کی بہت ہیں، لہذا اگر گھوڑا نیک ہے اور سیدھا اپنے قابو میں ہے تو خواب دیکھنے والے کے لیے بہتری اور اچھائی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو برائی اور بدی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر کو کشادہ دیکھا تو بتایا گیا کہ دنیا کی کشادگی ہونے کی دلیل ہے اور اس کے برعکس کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گدھے کو دیکھا تو فرمایا احمقی اور مغروری کی دلیل ہے۔
اور اگر کسی نے خواب کے اندر گدھے کا گوشت کھایا تو بتایا گیا بے وقوف کا مال کھانے اور بعدہ بے وقوف بننے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گدھی کا دودھ پیا تو بتایا بیماری سے صحت پانے اور تجارت سے نفع حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھی یعنی کھاتے ہوئے دیکھا یا خود کھایا تو بتایا کہ تجارت میں فائدہ ہونے اور تراریح زبان کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر گاجر کھائی تو فرمایا جسمانی قوت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گوز مارا تو بتایا ہم چشموں میں ذلت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر زمین پر دیکھا تو فرمایا اولاد ہونے یا فرزند یا دختر یا کوئی نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے خواب کے اندر گوبر کو دیکھا تو فرمایا حاکم یا سردار سے نفع قلیل حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر سونے کا دیکھا تو بتایا گھر میں آگ لگنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گھر غیر میں داخل ہوا یعنی غیر کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا جس کے گھر داخل ہو اس کی خیانت کرنے اور ذلت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گدھے پر سوار ہوتے دیکھا تو فرمایا اگر منہ کعبے کی طرف ہے تو حج کرنے یا نیک مشہور ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب پر گدھے سے اترتے دیکھا تو فرمایا بے وقوفی دور ہونے اور دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر لوہے کا دیکھا تو بتایا گیا قربت سلطانی یا ترقی عمر کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر کا گر جانا دیکھا تو بتایا گیا کہ موت آنے یا اعمال بد سے تباہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر کھودا تو بتایا گیا کہ گناہوں سے پاک ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر کو بیچ ڈالا تو بتایا گیا موت آنے کی نشانی ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گھر کسی نامعلوم کا گرتے دیکھا تو بتایا گیا بدعمالی سے نجات کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گائے کا دودھ پیا تو بتایا دنیا میں نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ اور کسی نے اگر خواب کے اندر گھر اپنا یا کسی غیر کا بنایا تو بتایا گیا بقدر گھر بنانے کی بحیثیت کسی کے مال دنیا سے مستنفید ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گلاس یا کٹورا دیکھا تو بتایا گیا اگر کسی چیز سے بھرا ہے تو موت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گوشت بھنا ہوا کھایا تو بتایا مال حاکم یا بادشاہ سے ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر گوشت شیر کا یا کسی بھی اعزاز سے کچھ کھایا تو فرمایا کسی بڑے شخص کی میراث کا مالک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے گالی دی کسی کو فرمایا خواب دیکھنے والے سے گالی کھانے والا بہتر ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر گردن کٹی دیکھی یعنی سر تن سے جدا دیکھا تو بتایا گیا اگر غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا، مریض ہے تو شفا پائے گا، اگر قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ کبھی یہ تعبیر بھی ہوتی ہے کہ صاحب خواب یعنی خواب دیکھنے والا حج کعبہ شریف کرے گا، اور اگر سختی میں ہے تو کشادگی ہوگی، اگر خائف ہے تو امن سے ہونے کی دلیل ہے۔ تو پارٹ نمبر 9 حصہ نمبر 9 کے جو 3 حروف تھے ان میں سے پہلے کاف دوسرا کاف مکمل ہوا، اب تیسرا ہے لام۔ اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر لومڑی کو دیکھا تو بتایا گیا کہ عورت فسادی ملنے کی دلیل ہے، رات اور دن جنگ کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے لہسن خواہ پیاز ملنا یا خریدنا دیکھا خواب کے اندر تو بتایا گیا کسی امیر کی ملازمت کرنے لیکن ذلت و ملازمت سے دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر جو ہے سیاہ لباس پہنا تو بتایا گیا کثرت مصیبت میں گرفتار ہونے یا غم فرزند اٹھانے کی دلیل ہے، یا مال سائے ہونے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر سفید لباس پہنا تو بتایا گیا گناہوں سے پاک ہونے اور صلاح و فلاح کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے سرخ لباس پہنا تو فرمایا گیا زندگی میں نیک نام ہونے کی یا شہادت کی دلیل ہے۔
اور اگر کسی نے خواب کے اندر نیلا لباس پہنا تو فرمایا گیا حاجی ہونے کی بشارت ہے، اور اگر کسی نے خواب کے اندر لباس پاکیزہ پہنا تو بتایا گیا کہ مرتبہ بلند ہونے کی یا نیک عورت ملنے کی، اور اگر عورت دیکھے نیک مرد ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر لوہار کو دیکھا تو فرمایا کسی غیر اجنبی زور آور سے ملاقات ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر لڑکے کے نامعلوم کو دیکھا تو فرمایا گیا کہ فکر غم لاحق ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے لڑکے کے معلوم کو آغوش میں لیا تو بتایا گیا کسی جگہ کا حاکم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر لباس پیوند والا پہنا تو بتایا گیا فقر و تنگی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن شریف کو لکھا تو فرمایا دین اور علم اور مال حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو حصہ نمبر 9 میں جو ہمارے کاف گاف اور لام تھے یہ مکمل ہوئے۔ تو اگلا جو ہمارا پارٹ نمبر 10 ہوگا، حصہ نمبر 10 خوابوں کی تعبیر کے اندر، وہ ہوگا جس کے اندر حروف ہوں گے ہمارے 3، پہلا ہوگا میم، اور دوسرا جو ہوگا وہ ہوگا نون، اور تیسرا جو ہے واو ہوگا۔